آج بہت ہی اہم دن ہے، یقیناً یہ آزادی کا دن ہے، وہ دن جس دن ہمارے بزرگوں نے بے انتہا قربانیاں دینے کے بعد اس ملک کو حاصل کیا۔ 4 سال پہلے مجھے اتفاق ہوا، استاذہ اور ایک ہمارا ٹرپ تھا بچوں کا آرمی میوزیم میں، اور جس طرح سے وہاں پر پورٹرے کیا گیا ہے جو آزادی کا ایک سفر تھا اور جس مشکلات سے یہ وطن حاصل ہوا اور جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی۔ ہماری نانی ہمیں یاد ہے استاذہ کہ وہ ہمیں 1947 کے جب واقعات سنایا کرتی تھیں، ہم بہت چھوٹے تھے۔ میں نے سن رکھا تھا کہ میرے خاندان کی 3 بسز تھیں جو ہجرت کر وہاں سے آئے اور صرف 2 لوگ باقی بچے تھے، اور باقی سب اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، اور کس طرح سے کاٹا گیا، مارا گیا، لوگوں نے کیا قربانیاں دیں، شاید ہم اپنی اگلی نسلوں کو وہ سٹوریز بھی نہیں سنا رہے۔ اور جب میں آرمی میوزیم میں گئی تو کبھی آپ ضرور اس کو جا کے ایکسپیرینس کیجیے گا کہ وہ جو منظر آپ کے سامنے ہے، وہ کس حال میں ہمارے لوگ اس ملک تک آئے تھے، اور وہ ایک ہی نعرہ تھا، وہ ایک ہی چیز تھی، وہ ایک ہی نظریاتی بنیاد تھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو ہم نے یہ جو ملک اللہ کے نام پہ حاصل کیا، ہم جو آج آزادی منا رہے ہیں، ہم ایک آزاد ماحول میں سانس لیتے ہیں، الحمدللہ، 1000 خامیاں صحیح، 1000 غلطیاں صحیح، بٹ بہرحال ہم اپنے ملک میں رہتے ہیں۔ تو استاذہ وہ چیز، وہ پین، وہ تکلیف، ہر وقت اس کا تذکرہ کرنے کی پھر ضرورت ہوتی ہے۔ وہ اللہ کے نام پہ حاصل کیا گیا ملک، اور پھر الحمدللہ ایسے بہت سے مواقع آئے، آپ لوگوں نے ہم سے زیادہ دیکھا، کچھ ہم نے دیکھا۔ ابھی یہ جو بنیان المرصوص تھا، میں سمجھتی ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو یہ دن نہ دکھاتے تو شاید ایک دفعہ پھر وطن کی محبت اور وطن کیا ہوتا ہے اور آزادی کیا ہوتی ہے شاید ہماری اور اس سے اگلی جنریشن کو نہ جانتے۔ وہ جنہوں نے 65 کی وار دیکھی، وہ جنہوں نے 71 کی وار دیکھی، وہ جنہوں نے اس ملک کے لیے مشکلات کاٹیں، جنہوں نے اپنے پیارے کھوئے، اب تو وہ تکلیف کا اظہار کرنے والے لوگ بھی دن بدن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ پر میرا جو پہلا سوال ہے اساتذہ، جو ملک اللہ کے نام پر حاصل ہوا، اللہ کے نام پہ حاصل ہونے والے وطن میں رہنے کے تقاضے کیا ہیں، اور آپ آزادی کو اور 14 اگست کو کس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر فائزہ۔ پہلی بات تو میں یہ کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں دی ہے، اس نعمت کے پیچھے جو پین ہے، اس کے پیچھے جو سٹرگل ہے، اس کے لیے جو ایفرٹ کی گئی، اس کو پیش نظر رکھے بغیر نعمت کی قدر بھی نہیں ہو سکتی۔ ایک ماں کو جو قدر اپنے اس بچے کی ہوتی ہے جس کو وہ 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پھر اس کی پیدائش کے لیے زندگی اور موت کے درمیان میں ہوتی ہے، موت سے زیادہ قریب ہوتی ہے، پاکستان کا وجود میں آنا کوئی اس سے کمتر لیول کی چیز نہیں تھی، اس سے زیادہ بڑی بات، کیونکہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا قتل عام، اور اس قدر زیادہ تکلیف سے گزر کے جو خطہ ہم نے حاصل کیا، وہ محض زمین کا ایک ٹکڑا نہیں ہے، وہ سرزمین جس کا نام پاکستان ہے۔ ابتدا میں ہی واضح کر دیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان اور ایمان، پاکستان اور قرآن الگ الگ نہیں کیے جا سکتے۔ پاکستان ایمان کے نام پہ حاصل کیا گیا، اور اس ایمان کے پھلنے پھولنے کے لیے اور اس ایمان کی بڑھوتری کے لیے۔ تو اس آزادی کو اگر ہم اس پرسپیکٹو میں دیکھنا چاہیں تو نو ڈاؤٹ کہ آزادی کا ایک وسیلہ تھا، لیکن آزادی کا ایک مقصد بھی تھا۔ آزادی کا مقصد اس سلوگن میں پوشیدہ ہے کہ آزادی کس لیے حاصل کی گئی۔ صرف 47 میں نہیں، اس سے پہلے ہماری تو تاریخی قربانیوں کی تاریخ ہے، کیونکہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ قربانی سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اس قرب کے لیے جو قربانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دی گئیں، صحابہ کے دور میں، اور پھر پوری تاریخ میں، صرف عرب میں نہیں پورے جہان میں، یہ قربانیوں کی داستان ہے۔ جب کوئی اس تکلیف دہ فیز سے گزرتا ہے تو لگتا ہے کہ بس شاید اس گپ اندھیرے میں سویرا نہیں ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ مشکلات سے گزرنے والوں کے ایمان کی وجہ سے انہیں یہ یقین دیتا ہے کہ سویرا ضرور ہوگا، روشنی ضرور پھوٹے گی۔ اگرچہ آج بھی امت مسلمہ کے لیے چیلنجز ہیں، تو اس موقع پر جیسے پاکستان کے لیے دعا کریں گے،
ایسا ہی غزہ کے مسلمانوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں گے انشاءاللہ. اور اس خطے کے لیے دعا کریں گے. جیسے پاکستان ہے ایسے ارض مقدس بیت المقدس کی سرزمین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تیسرے حرم کو بھی آزاد کروا دے. لیکن آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم آزادی کے مفہوم کو سمجھیں. آپ سب جانتے ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا جو چاہو جب چاہو جیسے چاہو کر گزرو. پاکستان اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ ایمان کا سودا نہیں کرنا. اس خطے میں ایمان کو سربلند کرنا ہے اور ایمان کی سربلندی قرآن کی سربلندی کے ساتھ ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ یہ پاک دھرتی جو ہمیں عطا کی ہے، ہمیں اس دھرتی کے لیے جس کو، چونکہ دیکھیے زمین تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے اور اس دھرتی کو چونکہ ایمان کے نام پر حاصل کیا گیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس مقصد کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر.